السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا بھائی عامر کلیم اور امید کرتا ہوں کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جامعہ کی طرف سے کل سے اسٹیٹس چینج ہو گیا تھا۔ کچھ لڑکوں کو جامعہ نے تحدید مستوی اللغہ عربیہ کا جو ٹیسٹ ہوتا ہے اس کے لیے سلیکٹ کیا ہے، اور کچھ لڑکوں سے جامعہ نے معذرت بھی کی ہے۔ تو جن کو اختبار کے لیے جامعہ نے سلیکٹ کیا ہے ان کو مبارکباد ہو، اور جن کو جامعہ نے ریجیکٹ کیا وہ بھی دل چھوٹا نہ کریں، انشاءاللہ اگلے سال وہ پھر سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو کل سے کافی سارے میسیجز موصول ہو رہے ہیں کہ ہم نے ٹیسٹ کیسے دینا ہے، ہم سے ٹیسٹ کے جو ویب سائٹ ہے اس میں لاگ ان نہیں ہو رہا۔ تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں ٹیسٹ کے متعلق میں آپ کو ساری معلومات فراہم کروں گا۔ تو بھائیوں سے گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو پوری دیکھنی ہے، انشاءاللہ ویڈیو معلوماتی ہوگی۔ اگر ویڈیو دیکھنے کے بعد بھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے تو پھر انشاءاللہ وہ میں آپ کو کل بتاتا رہوں گا۔ اگر ویڈیو کے اندر جو چیزیں میں نے بیان کی اس کے متعلق آپ سوال کریں گے تو میں آپ کو قطعاً جواب نہیں دوں گا، کیونکہ لڑکے ویڈیوز پوری نہیں دیکھتے اور پھر بعد میں وہی سوال دہراتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جامعہ کا جو آفیشیل پیج ہے وہ میرے سامنے اوپن ہے۔ اب لڑکے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اختبار کا لنک ہمیں کہاں سے ملے گا، تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں سے آپ لاگ ان کر کے اپنا اسٹیٹس چیک کرتے ہیں وہاں پر آپ کو یہ لنک جو ہے شو ہو رہا ہے، اور یہاں سے آپ نے تسجیل الدخول کے اوپر لاگ ان کرنے کے بعد اپنا جو اسٹیٹس ہے وہ چیک کرنا ہے، وہ وہاں سے آپ نے رجسٹریشن نمبر جو ہے وہ کاپی کرنا ہے۔ تو اس لنک کے اوپر جیسے میں کلک کروں گا تو یہ دیکھیں میں اختبار کا جو ویب سائٹ ہے اختبار کی بلیک بورڈ کے نام سے، اس کے اوپر میں آ چکا ہوں۔ یہاں پر میں نے ایک بھائی کا پہلے سے ہی لاگ ان کیا ہوا ہے، اس کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں رقم التسجیل، اور نیچے سیم آپ نے یہاں پر بھی رقم التسجیل ایڈ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ نے تسجیل الدخول کے اوپر کلک کرنا ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آ رہی عربی کے اندر تو یہاں سے آپ لینگویج چینج بھی کر سکتے ہیں، یہاں سے آپ انگلش کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر رقم التسجیل داخل کرنے کے بعد اور نیچے رقم التسجیل داخل کرنے کے بعد آپ نے تسجیل الدخول کے اوپر کلک کرنا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں ہم یہاں پر انٹر ہو چکے ہیں۔ یہاں پر آپ کو لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اختبار اللغہ عربیہ۔ تو یہاں سے آپ ڈیٹ چینج دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ڈیٹ کو کون سے ٹائم کو آپ کا اختبار ہے۔ تو یہ اختبار کے متعلق ساری معلومات آ رہی ہے 17 جنوری کو، اور شام سعودیہ کے مطابق 5 بجے اختبار شروع ہوگا، جو کہ پاکستان کے مطابق تقریباً 7 بجے انشاءاللہ سٹارٹ ہوگا۔ تو آپ کو اختبار کا لنک کہاں سے ملے گا، یعنی کہ اختبار میں آپ انٹر کیسے ہوں گے، تو یہاں پر ہی مین پیج کے اوپر بھی آپ کو کل مطلب 5 بجے کے بعد یہاں پر اختبار شو ہو جائے گا۔ اگر یہاں سے آپ کو شو نہیں ہوتا اختبار تو یہاں سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر جو نوٹیفیکیشن وغیرہ ہوتی ہے یہاں سے بھی آپ کلک کر کے اختبار میں انٹر ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے کچھ ہدایات، کچھ شروط آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے اختبار کے حوالے سے۔ اختبار کا جو ٹائم رکھا گیا ہے وہ 85 منٹ، یعنی کہ 85 منٹ کے اندر آپ کو یہ اختبار حل کرنا ہوگا۔ اگر 85 منٹ کے اندر آپ اختبار حل نہیں کرتے تو آٹومیٹکلی آپ کا اختبار جو ہے وہ سبمٹ ہو جائے گا، ارسال ہو جائے گا، جامعہ کو پہنچ جائے گا، چاہے آپ نے آدھا کیا ہو یا پورا کیا ہو۔ اس کے بعد جب آپ امتحان کے لیے بیٹھیں تو آپ کے پاس بہت ہی قوی انٹرنیٹ ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پاس انٹرنیٹ اچھا ہونا چاہیے، تاکہ بیچ میں ایسا نہ ہو کہ انٹرنیٹ آپ کا کمزور پڑ جائے، ڈسکنیکٹ ہو جائے اور آپ اختبار سے باہر ہو جائیں۔ اور اختبار میں آپ ایک ہی دفعہ انٹر ہو سکتے ہیں۔ اختبار میں انٹر ہونے کے بعد آپ دوبارہ نکل نہیں سکتے، کسی بھی وجہ سے آپ نکل جاتے ہیں یا آپ سے وہ صفحہ کٹ ہو جاتا ہے، غائب ہو جاتا ہے، تو دوبارہ آپ اختبار میں انٹر نہیں ہو سکیں گے۔ صفحے کو آپ نے ریفریش وغیرہ بھی نہیں کرنا، اور کوشش کریں کہ اختبار کے دوران کسی بھی قسم کی آپ کو کال نہ آئے۔ آپ کو بھی پتہ ہوگا جیسے ہمارے موبائل فون پہ کال آتی ہے تو ہمارا نیٹ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے، تو اسی لیے کوشش کریں کہ کوئی ایسی سم استعمال کریں کہ جس کے اوپر آپ کو کال نہ آتی ہو۔ اگر آپ وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو کوشش کریں ایسی وائی فائی ہو جو لائٹ جانے کی وجہ سے مطلب ڈسکنیکٹ نہ ہوتی ہو۔ تو انٹرنیٹ کا خاص خیال رکھیں۔ اس کے بعد باقی جو ہے اختبار آپ نے خود دینا ہے۔ اختبار مطلب یہ ہے کہ آپ نے کسی اور سے نہیں دلوانا، یہ جامعہ کی طرف سے شرط ہے کہ اختبار آپ نے خود دینا ہے، اور پریشان نہیں ہونا، اختبار کوئی زیادہ مشکل نہیں ہوتا۔
بہت ہی آسان الفاظ ہوتے ہیں، اور یہ آپ کا جو عربی لیول کا جو مستوی ہے اس کو چیک کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو آپ نے اپنے حساب سے دینا ہے کہ آپ کو کتنی عربی آتی ہے، اس حساب سے آپ نے سوالوں کو جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے آپ نے سبمٹ کرنا ہے۔ تو ابھی اختبار میں آپ داخل کیسے ہوں گے؟ جیسے یہاں پر آپ کو لنک شو ہو رہا ہے، اس طرح اختبار کا آپ کو لنک شو ہوگا، اس کے اوپر آپ کلک کریں گے تو یہاں پر نیچے جو ہے آپ کو یا تو سٹارٹ کا بٹن نظر آئے گا یا بدء کا، با دال حمزہ بدء، اس کا مطلب ہوتا ہے سٹارٹ کرنا۔ تو جیسے آپ سٹارٹ کریں گے اس کے بعد آپ کا اوپر ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا، ٹائم چلنا شروع ہو جائے گا۔ نیچے جیسے آپ یہاں سے سکرول کریں گے، یعنی کہ اس پٹی کو نیچے لائیں گے تو آپ کو سارے سوالات نظر آئیں گے۔ تو آپ نے ارسال بالکل نہیں کرنا، سارے سوالوں کے جواب دینے کے بعد یہاں پر ارسال کا بٹن ہوتا ہے، حفظ اور ارسال کا، آپ نے تب اس کو ارسال کرنا ہے، سبمٹ کرنا ہے، جب آپ نے سارے سوالوں کے جوابات دے دینے ہیں۔ اب مطلب سٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کیسے سوال آئیں گے؟ 3 جامعہ کی طرف سے سیکشن بنائے گئے ہوتے ہیں، پہلے سیکشن میں کون سے سوال ہوتے ہیں، دوسرے میں کون سے ہوتے ہیں، تیسرے میں کون سے ہوتے ہیں۔ تو یہ پچھلے سال ایک بھائی نے ٹیسٹ دیا تھا، تو اس کے متعلق میرے پاس جو ہے معلومات پڑی ہوئی، تو میں آپ کے سامنے شو کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبمٹ کرنے کے بعد بھائی نے جو ہے وہ اسکرین شاٹ لیے تھے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اختبار کے متعلق کچھ معلومات ہے کہ آپ نے شروع کب کیا تھا اور آپ نے ارسال کب کیا تھا، اور اس کے بعد آپ نے جو نمبر حاصل کیے تھے درجۃ المحاولہ 100 میں سے 63 نمبر اس بھائی نے لیے تھے، وقت کتنا لگا تھا، یہ ساری معلومات یہاں پر آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ اب آتے ہیں سوالوں کی طرف۔ القسم الاول یعنی کہ پہلا سیکشن، پہلے سیکشن میں آپ فہم المسموع، آپ کو کچھ آڈیوز دی جائیں گی، وہ آڈیوز آپ نے سننی ہوگی اور اس آڈیوز کے متعلق آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ تو ہر ایک سیکشن سے پہلے جو ہے نا کچھ ارشادات لکھے ہوتے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یتکون ھذا القسم من اربعۃ نصوص استمع، 4 آپ کو آڈیوز سنائی جائیں گی اور انہی آڈیوز کے متعلق نیچے آپ سے سوال کیے جائیں گے۔ جیسے ہم نیچے آ جاتے ہیں، یہاں پر ایک آڈیو ہے، اس کو آپ نے اس کے اوپر کلک کرنا ہوگا، آپ غور سے آڈیو سن سکتے ہیں، 2 سے 3 مرتبہ بھی سن سکتے ہیں۔ ہر سیکشن کا جو ہے وہ الگ سے ٹائم پیریڈ ہوگا، ٹھیک ہے، ہر سیکشن کا ٹائم ہوگا، وہ ٹائم ختم ہونے کے بعد آٹومیٹکلی آپ نیکسٹ سیکشن میں چلے جائیں گے۔ تو آڈیو آپ نے سننے کے بعد پھر نیچے جو باتیں عربی میں آڈیو کے اندر کی گئی ہوں گی ان کے متعلق آپ سے سوال ہوں گے کہ یہ جو مطلب آڈیو تھی کس کے متعلق تھی، آپ نے جواب دینا ہوگا۔ من الاسماء التي وردت فی الحوار، یعنی کہ اس آڈیو کے موضوع کے اندر کون کون سے اسماء ذکر کیے گئے ہیں، کس کس کا نام ذکر کیا گیا ہے، مطلب ابراہیم، محمد وغیرہ، تو اس طرح کا ہوگا، وہ آپ نے جواب دینے ہوں گے۔ یہ تو ہوگا پہلا سیکشن، ٹھیک ہے، اس میں آپ کو 4 آڈیو سنائی جائیں گی۔ اب آگے چلتے ہیں دوسرے سیکشن کے متعلق۔ القسم الثانی، ٹھیک ہے، یہ دوسرا سیکشن ہے، فہم المقرو۔ تو یہاں پر آپ نے عبارات کو پڑھنا ہوگا اور ان عبارات میں سے آپ کو سوال دیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں 3 آپ کو عبارات دی جائیں گی، 3 موضوع دیے جائیں گے۔ سب سے پہلا موضوع آپ دیکھ سکتے ہیں، اس طرح کا موضوع آپ کے سامنے لکھا ہوگا، آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، اور اس موضوع کے اندر جتنی بھی مطلب باتیں ذکر ہوئی ہیں ان کے متعلق آپ سے سوال ہوگا۔ تو یہ سیکشن آڈیو والے سیکشن سے آسان ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں من اسماء الشخصیات التي وردت فی النص، یعنی اس نص کے اندر کن کن شخصیات کے نام ذکر ہوئے ہیں، تو وہ آپ کو نیچے آپشن آ رہے ہوں گے، وہ آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ کیونکہ یہ سبمٹ ہونے کے بعد ہے تو اس لیے اس کے جوابات یا جو اختیارات ہوتے ہیں، آپشن ہوتے ہیں، وہ شو نہیں ہو رہے، کیونکہ یہ سبمٹ ہونے کے بعد ہی اسکرین شاٹ لیے گئے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر نمبر وغیرہ آپ کو شو ہو رہے ہیں کہ اس سوال کے اس نے 1 نمبر حاصل کیا ہے، سب سوالوں کے 1 نمبر ہے، ٹوٹل 100 سوال ہوں گے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ساری اس نص سے جو ہے آپ سے سوالات پوچھے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری نص ہے، یہ تیسری نص ہے، تو اس طرح 3 موضوع ہوں گے اس سیکشن میں۔ اب آ جاتے ہیں القسم الثالث، تیسرا سیکشن۔ اس سیکشن میں کیا ہوگا؟ اختبار المفردات والتراکیب، ٹھیک ہے۔ تو مفردات کے حوالے سے اس میں سوال کیے جائیں گے، 35 ٹوٹل سوال ہوں گے۔ ہر سوال میں 4 خیارات ہوں گے، ٹھیک ہے، مطلب 4 آپشن ہوں گے آپ کے پاس، آپ نے صحیح آپشن جو ہے وہ سلیکٹ کرنا ہوگا۔ یہاں پر تو آپ کو نظر نہیں آ رہے،
کیونکہ یہ سبمٹ کرنے کے بعد ہی اسکرین شاٹ لیے گئے ہیں، لیکن آپ کے سامنے 4 آپشن شو ہوں گے۔ مثال کے طور پر السلام علیکم یہ عبارت ہے، اس کا مناسب جواب کیا ہے؟ تو لازمی بات ہے اس کا مناسب جواب ہوگا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے 3 آپشن ہوں گے۔ اذا قال صدیقی صباح الخیر، اگر آپ کا دوست آپ کو صباح الخیر کہتا ہے تو اس کا جواب آپ نے کیا دینا ہوگا، تو یہ آپ کو بخوبی پتہ ہوگا۔ تو اس طرح کے مطلب سوالات آئیں گے اس میں مفردات میں سے، تو یہ ٹوٹل کوئی 35 سوال ہوں گے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح 100 سوال مکمل کرنے کے بعد آپ نے سبمٹ کرنا ہوگا۔ یہاں پر نیچے سبمٹ کا بٹن ہوگا، یہاں پر تو ابھی موافق کار ہے، یہاں پر ارسال یا سبمٹ کا بٹن ہوگا یا حفظ و ارسال کا بٹن ہوگا، تو آپ نے حفظ و ارسال کے اوپر کلک کر دینا ہے، تو آپ کا جو ہے جامعہ کو ٹیسٹ کا جو رزلٹ ہے وہ پہنچ جائے گا، اور فوری آپ موافق کے اوپر کلک کرنے کے بعد اپنا رزلٹ خود دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو اس طرح پھر شو ہو جائے گا کہ آپ نے کتنے ٹائم میں اختبار دیا اور کتنے آپ نے نمبر حاصل کیے ہیں، تو اس طرح آپ کے سامنے رزلٹ آ جائے گا۔ اب امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اس ویڈیو کے اندر آپ کو ساری معلومات مل گئی ہوگی۔ اس کے علاوہ بھی اگر کوئی ایسی مطلب چیز ہے جو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی، بعض لڑکے مطلب فضول میں ویسے میسیجز کرتے ہیں، مطلب اپنا ٹائم وہ ضائع نہیں کرنا چاہتے، ویڈیوز وغیرہ نہیں دیکھتے اور ڈائریکٹ سوال کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں فوری معلومات مل جائے اور ہمیں ٹائم ضائع نہ کرنا پڑے، تو آپ نے ویڈیو کو غور سے سننا ہے۔ کل شاید میرے پاس ٹائم نہ ہو، تو اس لیے آپ نے یہ ویڈیو غور سے دیکھنی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، سب بھائیوں کے لیے آسانی ہو۔ ٹائم کا خاص خیال رکھنا ہے، 5 منٹ پہلے آپ نے انٹر ہونا ہے، انٹرنیٹ کا بھی بہت خیال رکھنا ہے، کسی اچھی جگہ پر آپ نے بیٹھنا ہے، بیچ میں ڈسکنیکٹ نہیں کرنا، اختبار سے نکلنا نہیں ہے، براؤزر کو جو آپ نے ریفریش نہیں کرنا، ٹھیک ہے، کسی بھی طریقے سے آپ نے اختبار سے نکلنا نہیں ہے، اختبار مکمل ہونے کے بعد ہی آپ نے انٹر ہونا ہے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔